السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستاں را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم و شکر و احسان ہے۔ مولا عز و جل نے ہماری زندگی میں اس ماہ ربیع النور میں، ماہ رحمت و برکت میں، ماہ فضل و منن میں ایک اور جمعہ کا اضافہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق برحمت فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے کے اندر آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اس قدر رافت و رحمت ہے، اس کا تذکرہ ہو، لیکن حالات کے کچھ اور تقاضا ہے کہ جس پر گفتگو کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اس پر باتیں کرنا، اس کے تعلق سے سوچنا، مشورہ کرنا بالکل ناگزیر اور ضروری ہے۔ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہوئے اور یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ جمعہ کی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، یہ کسی میڈیائی پلیٹ فارم سے کم نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہفتے میں لوگ مسلمان پورا دن نہ صحیح لیکن ایک دن اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے مسجد میں جمع ہو جائے تاکہ ان کے سامنے دینی معلومات کو رکھے جائے، سماج اور معاشرے کی بھلائی کی بات کی جائے، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے مستقبل میں کیا بہتر ہو اس کے لیے بہترین اقدامات ان کے سامنے پیش کیے جائے، اور وقت اور حالات کے جو تقاضے ہو ان تقاضوں کی روشنی میں باتیں کی جائے۔ تو اس اعتبار سے جمعہ کا خطاب یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک مضبوط میڈیائی پلیٹ فارم کی حیثیت ہے کہ ہم اپنی قوم کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق باتوں کو رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی کوئی حادثہ آنے سے قبل ہی اس سے نمٹنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ اس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے اور آپ کے حالات کیسے ہیں؟ ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے حق میں دوسری مصیبت اور پریشانی سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے، سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ ابھی آزمائش سے ہم گزرے نہیں تھے کہ ایک دوسری سخت آزمائش ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے
اذا قطعت الجبل بدا جبل آخر، کہ جیسے ہی ایک پہاڑ کو میں نے طے کیا دوسرا پہاڑ سر اٹھائے ہمارے سامنے کھڑا، یعنی بھی مصیبت کی ایک وادی سے ہم گزرے نہیں کہ دوسری وادی میں ہمارا داخلہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو جائیداد اور املاک کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت وطن عزیز کے کیا حالات ہیں، قریب قریب اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی۔ اس وقت بہت بڑا حساس مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے، وقف بورڈ کا مسئلہ، کہ وقف بورڈ کا وجود بالکل خطرے میں ہے۔ برادران وطن، جو ہمدردی کا چولا اوڑھ کر ہماری بنیاد اور ہمارے وجود کے جڑوں کو کاٹنے کا منصوبہ بناتے ہیں، انہوں نے وقف بورڈ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے قبل جو آیت مقدسہ میں نے پیش کی ہے، آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں، کیونکہ ہمارا سب کچھ قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارا پورا سرمایہ پورا اثاثہ قرآن و حدیث ہے، اور حالات چاہے کتنے ہی نئے کیوں نہ ہو، ان تمام حالات سے نمٹنے کے مسائل ہماری شریعت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان کے کیا راستے ہوں گے، کس راستے پر چلنا ہے کہ ان مصیبتوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ سب کے سب الحمدللہ قرآن نے ہمیں بتا دیا، سرکار کی حدیث نے ہمیں بتا دیا۔ وقف بورڈ کے حوالے سے کچھ اشارہ کیا جائے۔ آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت تمہیں مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ رب العزت نے ابھی تک تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا، اور نہ اللہ رب العزت نے تمہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، جنت ایک مشروط شے ہے، جنت میں داخل ہونا یہ مشروط ہے، بغیر شرط کے جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، جناتوں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان باغات کے اندر رہنا چاہتے ہو جن میں نہریں رواں ہیں، جن میں موت نہیں ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ نے تمہارے لیے آسائش کے سامان وہاں مہیا فرمایا ہے۔ وہ جنت چاہتے ہو، کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں پر تم کھرے اتر جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ وہ شرطیں یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا فرمائے گا، تکالیف اور آلام و مصائب کے مراحل سے تمہیں گزرنا ہوگا، اللہ رب العزت تمہارا امتحان لے گا، تمہارے صبر کا امتحان لے گا، تمہارے استقامت کا امتحان لے گا۔ اگر تم ان آلام و مصائب کے گھڑی میں اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے تو اللہ رب العزت تمہیں انعام کے طور پر جنت عطا فرمائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ابھی تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی مفہوم کو آئے دوسری آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف آمنا کہہ دے اور کافی ہے، کہ ہم نے ایمان لایا بس ہو گیا؟ نہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایمان لایا اور وہ فتنوں میں آزمائش میں مبتلا نہ کیے جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد دنیاوی زندگی آسائش و آرام میں گزرے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ہماری خام خیالی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں آزمائش کے مراحل کو بھی طے کرنا ہے،
ہمیں طرح طرح کے امتحانات سے گزرنا ہے، طرح طرح کے آلام و مصائب کا سامنا کرنا ہے۔ وہ کون سے آلام و مصائب ہیں؟ اللہ نے دوسری آیت مبارکہ میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ ڈرا کر اور کچھ بھوکا رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان، مال اور پھلوں کے تلف کے ساتھ کے ذریعے ہم تمہیں ضرور آزمائش کریں گے، ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان آزمائش کے دنوں میں جو بندہ صبر کرے ایسوں کے لیے بشارت ہے، ایسوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کیسے بندوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے ہمیں جانا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے ہمیں جانا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہندوستان کے اندر بھی ہندوستان کے مسلمان کیسے کیسے آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان کے املاک کو تلف کیا جا رہا ہے، اگر ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ہم اپنی آواز کو اٹھا دے رہے ہیں تو ہمارے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، ہمارے املاک، جائیداد، تجارت، کاروبار کو ایک دم بالکل نقصان پہنچا دیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ہماری وہ زمین جو ہمارے آباء و اجداد نے، پروج نے، پرانے لوگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کرے، ان زمینوں پر، ان جائیداد پر ان کی نظریں گڑنے لگے، ان کی نگاہوں میں یہ جائیداد کھٹکنے لگے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم اقلیت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ وقف کے جو املاک ہے، وقف کی جو جائیداد ہے، یہ اس کا فائدہ، اس کا منافع جو اقلیت تک پہنچنا چاہیے وہ ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، لہذا ہم اس کے اندر سدھار لا رہے ہیں، ہم اس کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مریض کے حق میں خیر خواہ ہے، اس کے ہاتھ کے اندر اگر کوئی مرض پیدا ہو گیا ہے تو آپ اس کے مرض کو دور کریں گے، نہ یہ کہ آپ جڑ سے اس کا ہاتھ ہی اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وقف بورڈ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کا منافع مسلمانوں تک، اقلیت تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے جہاں جہاں خرابی ہے ان خرابیوں کو اچھا کیا جائے، ان کی اصلاح کیا جائے، نہ یہ کہ وقف بورڈ کے وجود ہی کو ختم کر دیا جائے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ وقف ہے کیا؟ یہ وقف کیا چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر، صدن کے اندر اگر کوئی قانون بن رہا ہے یا کسی قانون کو منسوخ کیا جا رہا ہے یا کسی قانون پر نظر ثانی کر کے اس میں تبدیلی اور ترمیم لائی جا رہی ہے، یعنی امینڈمنٹ، تبدیلی لائی جا رہی ہے، کچھ چیزوں کو گھٹایا جا رہا ہے، کچھ چیزوں کو بڑھایا جا رہا ہے، کچھ باتوں کو حذف کیا جا رہا ہے، کچھ چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس کا تعلق پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگوں سے نہیں ہے بلکہ ہر ایک شہری سے ہے، ہم سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، کیونکہ وہاں جس قانون پر تبصرہ ہوتا ہے، جس قانون میں حذف و اضافہ کی بات ہوتی ہے، وہ قانون کس کے لیے ہے؟ وہ قانون ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہندوستان کے ایک شہری کے لیے۔ اس وقت وقف بورڈ کے قانون پر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، اس کو منسوخ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، تو براہ راست اس کا تعلق ہم سے ہے، آپ سے ہے، ایک فرد سے ہے، ایک فرد سے ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایوان بالا کے اندر آخر چل کیا رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر آخر جس قانون پر تبصرہ ہو رہا ہے، جس میں ترمیم اور تنسیخ کی باتیں کی جا رہی ہے، تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہے، وہ کون سی تبدیلی ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس کو بدل کیا جائے؟
اور جو کیا اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس میں کس چیز کو حذف کیا جا رہا ہے، یہ جاننا ہر ایک ہندوستانی شہری کا حق ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس چیز پر غور کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی اس وقف بورڈ پر آپ آئے، پہلے سب سے پہلے لفظ وقف کو آپ سمجھیں۔ یہ وقف ہے کیا؟ وقف ہے کیا؟ تو وقف کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی چیز کو، اپنی ذاتی چیز جس پر اس کا قبضہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی زمین کو لے کے وقف کر دوں، جو اس کی ذاتی ملکیت ہو، اپنی ملکیت کو، اپنی کسی چیز کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے اللہ کی ملکیت کر دے، اللہ کی ملکیت کر دے کہ میں نے یہ اللہ کی ملکیت میں دے دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا، للہ، اللہ کے لیے میں نے وقف کر دیا، اس طور پر کہ بندگان خدا اس چیز سے نفع حاصل کرے، بندگان خدا اس چیز سے نفع حاصل کرے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں کارخانہ چلاتے، کئی ایک کارخانے ہیں، اللہ نے بڑی دولت سے آپ کو نوازا ہے، گاؤں میں لوگ آپ کو سیٹس کہتے ہیں، بمبئی والے سیٹ کہتے ہیں۔ آپ چھٹی پر کسی موقع پر گاؤں گئے، گاؤں میں ضرورت تھی بھائی مکتب نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے مسجد کو تو ہم نے تعمیر کر لیا، لیکن ہم چاہتے ہیں اس سے ایک ملحق ایک مکتب ہو تاکہ بچوں کی دینی تعلیم کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ آپ جیسے ہی پہنچے گاؤں کے لوگ سب آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، گاؤں میں تعلیمی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کچھ زمین دے دیجئے، آپ کو زمین دیجیے، میرا مسجد کے بغل میں متصل ایک زمین خالی ہے، آپ خرید کر آپ اسے مدرسے کے لیے وقف کر دیجیے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے وقف کر دیا، آپ نے وقف کر دیا کہ میں اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں تاکہ گاؤں کے بچوں کی دینی تعلیم کی ضرورت پوری ہو سکے، دینی تعلیم یا کسی بھی تعلیم کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ گاؤں والے اس سے چاہے جو بھی سماجی اور فلاحی اور معاشرتی بہبود اور ترقی کے جو کام چاہے گاؤں والے اس سے لے سکتے ہیں، اس کو بھاڑے پر دے دیے، اس سے جو پیسہ آیا گاؤں والے نے مدرسے کے مدرس کی تنخواہ کے لیے اسے جمع کر لیا، یہی ہے وقف۔ اب آپ یہ سمجھیے، یہ وقف جو ہے آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ یہ جان لیجئے، ایک شرعی مسئلہ یہ جان لیجئے کہ جو موقوف چیز ہے جس کو آپ نے وقف کر دیا، وہ وقف کبھی باطل نہیں ہو سکتا، کہ کوئی یہ چاہے کہ اس وقف کو ہم ختم کر دیں، یہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اور یہ بھی سمجھے کہ آپ کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، آپ نے مدرسے کے لیے وقف کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ملکیت سے نکل کر ٹرسٹ کی ملکیت میں وہ چیز داخل ہو، نہیں، ٹرسٹ بھی اس کا مالک نہیں ہے، بات سمجھ رہے، متولی بھی اس کا مالک نہیں ہے، مدرسے کا صدر خزانچی کوئی اس کا مالک نہیں ہے، وہ خالص اللہ کی ملکیت ہے، وہ خالص اللہ کی ملکیت ہے۔ جب تک آپ اسے اللہ کی ملکیت قرار نہ دے وہ وقف ہو ہی نہیں سکتا ہے، بات سمجھ رہے۔ اب یہ شرعی مسئلہ کہ وقف کبھی بھی باطل نہیں ہوتا، کیا بعد میں جا کہہ رہے نہیں جو وقف کیا تھا میں نے اس کو میں رد کرتا ہوں، نہیں، وقف ہو گیا، اب وہ وقف ہو گیا، اور ساتھ ہی اس وقت میں وراثت بھی جاری نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا 10 سال کے بعد گیا اور 10 سال کے بعد جانے کے بعد کہا کہہ رہے یہ زمین میرے ابا نے دیا تھا، میرا ابا نے دیا تھا، چلو یہ زمین واپس کرو، مدرسہ خالی کرو، اس زمین کو اپنا ہے۔ آپ کے ابا نے دیا تھا نا، تو آپ کے ابا نے دے دیا تھا۔ ہاں، یہ بتائے آپ کہ آپ کے ابا اگر اپنی زمین کسی دوسرے سے بیچتے، اس کی رجسٹری ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا، تو کیا آپ جا کے مطالبہ کرتے کہ میرا ابا کی وراثت جاری ہوگی اس کے اندر؟ نہیں مطالبہ کر سکتے ہو، دوسرے کے نام کی رجسٹری ہو گئی ہے، دوسرے سے بیچ دیا گیا ہے، بے عینی ہی وقف کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر وراثت بھی جاری نہیں ہو سکتی کہ کوئی جا کے کہے میرے ابا نے وقف کیا ہے، لاؤ میں اس کا وارث ہوں، یہ زمین مجھے واپس کر دو۔ اسی طرح اس کی بیع بھی نہیں ہو سکتی، اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا۔
جو وقف کا سامان ہے اسے بیچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ مدرسے کی ذمہ داران کچھ دنوں بعد سوچے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں. اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا ہے، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، کسی کو تحفتاً اور ہدیتاً دیا بھی نہیں جا سکتا ہے. یہ وقف کا مسئلہ ہے. آپ اسی کو پیش نظر رکھیں اور آپ وقف کی تمام جائیداد کو آپ سمجھیں. یہ قبرستان ہے، لاکھوں قبرستان ہے ہمارے وطن کے اندر، یہ سب وقف بورڈ کے ماتحت آتے. مساجد ہے وقف بورڈ کے ماتحت آتے. خانقاہ ہے وقف بورڈ کے ماتحت ہے. خانقاہ کی ملکیت میں سینکڑوں اراضی پر مشتمل زمینیں ہیں، وہ سب وقف بورڈ کے اندر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ملکیتیں ہیں جو وقف بورڈ کے ماتحت ہے. اب یہ حکومت کا یہ منصوبہ اور یہ منشور بن رہا ہے کہ اس وقف بورڈ کا معاملہ ہی ختم کیا جائے. اب یہاں پر ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ بنایا کس نے؟ کہ مسلمانوں کی جو جائیداد ہے جو انہوں نے وقف کیا ہے اس کا تحفظ ہو، اس کی حفاظت کی جائے، کوئی اس میں خرد برد نہ کرے، کوئی اس پر ناجائز قبضہ نہ کرے. وقف بورڈ انہی چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. وقف بورڈ انہی چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ وقف بورڈ بنایا کس نے؟ ہم نے بنایا، آپ نے بنایا، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا، کسی خانقاہ کے سجادہ نشین نے بنایا، کسی مسجد کے متولی نے بنایا؟ نہیں. اس وقف بورڈ کی تشکیل حکومت ہند کے ذریعے ہوئی ہے. حکومت نے وقف بورڈ کی تشکیل کی تاکہ مسلمانوں کے جو وقف کی جائیداد ہے اس کی مکمل طور پر حفاظت کی جا سکے. تو جب حکومت نے ہی وقف بورڈ کی تشکیل کی ہے تو پھر اس وقف بورڈ پر حکومت کی غلط نظر کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالات کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے پورے حالات بگڑے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے حق میں. جہاں جہاں پر ہم کامیاب نظر آ رہے ہیں وہیں سے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں ہم مضبوط نظر آ رہے ہیں وہیں سے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. اتنی بڑی زمینیں ہیں، کئی شہر آباد ہو جائے، ظاہر سی بات ہے غیروں کی نظروں میں تو گڑے گی ہی نہ زمینیں. بس یہی منصوبہ ہے. ہمیں ان کی نیتوں پر نہ صرف شک ہے بلکہ ان کی نیت ہمارے خلاف ہے. اس پر ہمیں اس کی نیت حکومت کا جو منشا ہے ہمارے خلاف ہے، اس پر ہمیں آپ سمجھ رہے. لہذا یہ جو قانون بن رہا ہے کہ وقف بورڈ کے اندر ترمیم لایا جائے، اس کو منسوخ کیا جائے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے ایک مسجد نہ بچا سکے. وقف بورڈ کے ماتحت لاکھوں مساجدیں کیسے بچائیں گے؟ ایک مسجد تو ہم بچا نہیں سکے، اس کے دلائل اور شواہد سب ہمارے حق میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم بچا نہیں سکے. اگر یہ وقف بورڈ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا تو کہاں سے ثابت کرو گے یہ ہماری مسجد ہے؟ ہاں، کاندھوں پہ لاشیں لے کر گھومو گے، کسی کو دفن نہیں کر پاؤ گے. تمہارے قبرستان پر ناجائز قبضے کر لیے جائیں گے اور نہ جانے کتنے لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں وہ سب کے سب تمہاری جائیداد سے نکل جائیں گے. تو یہ سب ہمارے اور آپ کی ضرورت سے جڑی ہوئی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کے اندر مداخلت کرنا براہ راست شریعت کے اندر مداخلت کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیسے؟ یہ وقف کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اللہ کی ملکیت میں مداخلت کرے وہ شریعت میں مداخلت ہے نا. تو یہ براہ راست ہمارے اور آپ کی شریعت کے اندر مداخلت کرنا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنا احتجاج درج کروائے. آج آخری دن ہے اس احتجاج کا، آج آخری دن ہے. آپ کو چاہیے آپ احتجاج درج کروائے. اس کے لیے آپ کو سڑکوں پر نہیں نکلنا ہے، کہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ اپنے موبائل کے ذریعے آپ ای میل بھیجیں. باہر الحمدللہ ہمارے نوجوان نے، مسجد کے ذمہ داران وغیرہ نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے. آپ وہاں پر جائیے، اسکین کیجیے، آپ کا ای میل پہنچ جائے گا، آپ کا احتجاج درج ہو جائے گا کہ یہ جو بن رہا ہے، قانون بن رہا ہے، یہ جو بل پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ضرور کریں. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے اور ہر کسی کی اپنی اپنی ای میل آئی ڈی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے بہت سے لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہماری ای میل آئی ڈی ہے بھی، جبکہ ہے. آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، دوسرے بہت سارے ایپ چلاتے ہیں،
جب تک ای میل آئی ڈی نہیں ہوگی آپ ویب کیسے چلائیں گے؟ ہاں بس میں تو ہے ای میل آئی ڈی، آپ نہیں جانتے، کسی نوجوان کو کہیے، کسی پڑھے لکھوں کو کہیے کہ وہ آپ کا احتجاج درج کرائیں گے نا درج، اور آپ کے جتنے بھی متعلقین ہیں آپ کے گھروں کے اندر کئی ایک موبائل ہوں گے، آپ کی اہلیہ چلا رہی ہوگی، آپ کے بچیاں چلا رہے ہوں گے، ہر ایک کے موبائل سے آپ اور ہر ایک سے پوچھے کہ آپ نے احتجاج درج کروایا ہے کہ نہیں، آج رات 12 بجے تک وقت ہے، بس ہو گیا۔ لہذا کثیر تعداد میں، اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کروڑ سے پار ہو چکا ہے، کروڑ سے پار ہو چکا ہے، لیکن حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم 25 کروڑ ہے تو 25 کروڑ میں کروڑ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ 25 کروڑ میں کروڑ لوگوں نے، اگر 1 کروڑ لوگوں نے احتجاج درج کروایا تو 25 کروڑ کے مقابل میں یہ بہت کم ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ آپ اپنا احتجاج درج کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔